السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین اردو کے اس ریڈنگ کلاس میں آپ لوگوں کا خوش آمدید اور خیر مقدم ناظرین، آج ہم پڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کے بارے میں۔ چلیے شروع کرتے ہیں اپنی کلاس کو۔ اس سے پہلے کہ جو نیو ویورس اس چینل پہ آئے ہیں، ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ چلیے شروع کرتے ہیں اپنی کلاس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام عبداللہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام عبداللہ تھا۔ یہ وہ نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پیارا اور محبوب ہے۔ یہ وہ نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پیارا اور محبوب ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نام دو ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نام دو ہے، ایک عبداللہ، دوسرا عبد الرحمن۔ ایک عبداللہ، دوسرا عبد الرحمن۔ حضرت عبداللہ کی ولادت 545 عیسوی میں ہوئی۔ حضرت عبداللہ کی ولادت 545 عیسوی میں ہوئی۔ اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے مگر اپنے باپ کے بڑے لاڈلے پیارے اور سب سے زیادہ چہیتے تھے۔ مگر اپنے باپ کے بڑے لاڈلے پیارے اور سب سے زیادہ چہیتے تھے۔ شریف اور پاک دامن تھے۔ ان کی پاک دامنی کا اندازہ اس واقعے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ اپنے والد صحابہ کے ساتھ گزر رہے تھے۔ راستے میں ایک عورت ملی۔ اس نے پوچھا، عبداللہ کہاں جا رہے ہو؟ جواب دیا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ اگر تو میرے ساتھ اختلاط یعنی میل جول کرے گا تو 100 اونٹ دوں گی۔ اس عورت نے کہا کہ اگر تو میرے ساتھ اختلاط یعنی میل جول کرے گا تو 100 اونٹ دوں گی۔ عبداللہ نے کہا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ عبداللہ نے کہا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ میں اپنے والد کے ساتھ جا رہا ہوں، نہ ان کو چھوڑ سکتا ہوں اور نہ ان کے خلاف کچھ کر سکتا ہوں۔ میں اپنے والد کے ساتھ جا رہا ہوں، نہ ان کو چھوڑ سکتا ہوں اور نہ ان کے خلاف کچھ کر سکتا ہوں۔
عبداللہ کو ذبیح ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ عبداللہ کو ذبیح ثانی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جس وقت ان کے والد عبد المطلب نے زمزم کے کنویں کی کھدائی کا کام شروع کیا تھا کیونکہ جس وقت ان کے والد عبد المطلب نے زمزم کے کنویں کی کھدائی کا کام شروع کیا تھا اس وقت قریش نے ان کی سخت مخالفت کی تھی۔ اس زمانے میں ان کے پاس صرف ایک بیٹا حارث تھا۔ اس کے علاوہ اور کوئی یار و مددگار نہیں تھا۔ حضرت عبد المطلب نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ نے مجھ کو 10 بیٹے عطا فرمائے جو جوان ہو کر میرے دست و بازو بنے تو ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کروں گا۔ حضرت عبد المطلب نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ تعالی نے مجھ کو 10 بیٹے عطا فرمائے جو جوان ہو کر میرے دست بازو بنے تو ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تمنا پوری کر دی۔ 10 بیٹے عطا کر دیے۔ ایک رات خانہ کعبہ کے پاس سو رہے تھے، خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اے عبد المطلب اپنی نظر پوری کر جو تم نے اس گھر کے مالک کے لیے مانی تھی۔ خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اے عبد المطلب اپنی نظر پوری کر جو تم نے اس گھر کے مالک کے لیے مانی تھی۔ عبد المطلب خواب سے بیدار ہوئے، بیٹوں کو جمع کر کے اپنی نظر اور خوف کا ذکر کیا۔ سب نے بیک زبان کہا آپ اپنی نظر پوری کریں اور جو چاہے کرے۔ عبد المطلب نے سب بیٹوں کے نام ڈالا۔ حسن اتفاق قرہ حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ حسن اتفاق قرہ حضرت عبداللہ کے نام نکلا جن سے ان کو بڑی محبت تھی۔ چھری ہاتھ میں لی عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور قربان گاہ کی طرف چل پڑے۔ عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور قربان گاہ کی طرف چل پڑے۔ یہ دیکھ کر حضرت عبداللہ کی بہنیں رونے لگیں۔ ان میں سے ایک بہن نے کہا والد محترم آپ 10 اونٹوں اور عبداللہ میں قرہ ڈال کر دیکھیں۔ یہ دیکھ کر حضرت عبداللہ کی بہنیں رونے لگیں۔ ان میں سے ایک بہن نے کہا
والد محترم، آپ 10 اونٹوں اور عبداللہ میں قرعہ ڈال کر دیکھیں، اگر قرعہ 10 اونٹوں پر نکل آئے تو ان کی قربانی کر دیجیے، ہمارے بھائی عبداللہ کو چھوڑ دیجیے۔ والد محترم، آپ 10 اونٹوں اور عبداللہ میں قرعہ ڈال کر دیکھیں، اگر قرعہ 10 اونٹوں پر نکل آئے تو ان کی قربانی کر دیجیے، ہمارے بھائی عبداللہ کو چھوڑ دیجیے۔ قرعہ ڈالا گیا، اتفاق سے عبداللہ کے ہی نام نکلا۔ پھر 10 اونٹ کا اضافہ کر کے قرعہ ڈالا تو عبداللہ ہی کے نام نکلا، اتفاق سے عبداللہ کے ہی نام نکلا۔ پھر 10 اونٹوں کا اضافہ کر کے قرعہ ڈالا تو عبداللہ ہی کے نام نکلا، یہاں تک کہ جب 100 اونٹ پورے کر کے قرعہ ڈالا تو قرعہ اونٹوں کے نام نکلا، یہاں تک کہ جب 100 اونٹ پورے کر کے قرعہ ڈالا تو قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ حضرت عبداللہ کے نام قرعہ نکلنا تھا کہ اللہ اکبر کی آواز گونج اٹھی۔ حضرت عبداللہ کے نام قرعہ نکلنا تھا کہ اللہ اکبر کی آواز گونج اٹھی۔ بہنیں اپنے بھائی کو لے کر اپنے گھر آئیں، اور عبد المطلب نے 100 اونٹ صفا و مروہ کے درمیان قربان کیے۔ بہنیں اپنے بھائی کو لے کر اپنے گھر آئیں اور عبد المطلب نے 100 اونٹ صفا و مروہ کے درمیان قربان کیے۔ حضرت عبداللہ ذبح ہونے سے بچ گئے۔ ان کے والد کو ان کی شادی کی فکر ہوئی۔ قبیلہ زہرہ میں وہب کی بیٹی آمنہ سے شادی کر دی۔ اس وقت ان کی عمر 70 برس سے کچھ زیادہ تھی۔ شادی کے چند دنوں بعد تجارت کے لیے ملک شام گئے۔ واپس آتے ہوئے مدینے میں ٹھہرے اور بیمار ہونے کی وجہ سے وہیں رہ گئے۔ عبد المطلب کو جب یہ حال معلوم ہوا تو اپنے بڑے بیٹے حارث کو خبر لانے کے لیے بھیجا۔ عبد المطلب کو جب یہ حال معلوم ہوا تو اپنے بڑے بیٹے حارث کو خبر لانے کے لیے بھیجا۔ جب وہ مدینے پہنچے تو ان کا انتقال ہو چکا تھا اور وہیں اپنے رشتے دار بنو نجار کے قبرستان میں مدفون ہوئے۔ چونکہ اپنے خاندان میں بہت زیادہ محبوب تھے، اس لیے سارے خاندان کو سخت صدمہ ہوا۔
حضرت عبداللہ نے ترکہ میں اونٹ، بکریاں اور ایک باندی ایمن چھوڑی تھی جس کا نام برکہ تھا۔ یہ سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترکہ میں ملی۔ حضرت عبداللہ نے ترکہ میں اونٹ، بکریاں اور ایک باندی ایمن چھوڑی تھی جس کا نام برکہ تھا۔ یہ سب چیزیں رسول اللہ کو ترکہ میں ملی۔ ناظرین، ویڈیو کو آج یہیں پر رکھتے ہیں، پھر نیکسٹ ویڈیو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں کنٹینیو کریں گے۔ پھر اس ویڈیو کو غور سے دیکھیے گا، اور جو بھی ڈاؤٹ ہو کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کریے گا۔ چلیے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم۔